بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض حج کرو، بے شک اس کا ثواب 20 غزوات یعنی جنگوں میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، روزانہ کی زندگی میں بہت سے کاموں میں لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، جس پر کچھ لوگ ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں کرتے۔ جس طرح ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں کسی انسان کی طرف سے پہنچنے والی نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے اسے اس نعمت کو آپ تک پہنچانے کا ذریعہ بنایا۔ شکر ادا کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، جیسے اس شخص کے لیے دعا کرنا، اس کی تعریف کرنا یا جزاک اللہ خیرہ کہنا۔ اللہ پاک ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے خبر نامے کو، اور سب سے پہلے سنتے ہیں ہیڈ لائنز۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، ہیلتھ ڈیسک میں ہوں گی صحت سے جڑی معلومات، ایک سروے رمضان شریف کے بارے میں، ویڈیو ریویو میں دیکھیں گے ایک کمپٹیشن، کلپ ڈیسک مدنی مذاکرے کی اپڈیٹ، عرس مبارک، دیکھیں گے شرائط بھرے پیکج کی شرائطیں، اور سیکھیں گے ننھے استاد سے اچھی اچھی باتیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ہیلتھ ڈیسک کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ رپورٹر ہمیں کیا اپڈیٹ دے رہے ہیں۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، میں ہوں فہد، اور آج میں آپ کو بتاؤں گا ہیلتھ کی خبریں۔ بچوں، عام دنوں میں کہا جاتا ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آنکھیں نہ ہوتی تو ہم یہ سورج، چاند، ستارے، خوبصورت جانور، پرندے اور یہ پھول پودے کیسے دیکھ پاتے؟ بلکہ ہمارا دماغ بھی ان چیزوں کو پہچان نہیں پاتا۔ ہمیں اپنی آنکھوں کا خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پر جب ہم کمپیوٹر، موبائل، ٹی وی یا ٹیبلٹ کے سامنے ہوں۔ سورج کی تیز روشنی سے آنکھوں کو محفوظ رکھیں۔ اسی طرح دانت بھی اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت ہے۔ انہی دانتوں کی وجہ سے ہم اخروٹ جیسا پھل بھی توڑ سکتے ہیں اور لذیذ گوشت بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اگر دانت خراب ہو جائے تو پھر انسان اللہ پاک کی کئی ایسی چیزیں نہیں کھا سکتا جو بہت ہی بیٹر اور ٹیسٹ فل ہوتی ہیں۔ پیارے بچوں، فیٹی ایسڈز والے کھانے بھی ہماری لمبی زندگی کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ ایسے کھانے جن میں بہت زیادہ فیٹ یعنی چربی استعمال ہو، خاص طور پر وہ کھانے جن میں سیچوریٹڈ فیٹس زیادہ ہو، وہ دل اور دماغ کی ہیلتھ کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ ان میں چربی والا گوشت، مکھن، گھی، کیکس، بسکٹ، چاکلیٹ، برگرز، فرائڈ چپس، فرائڈ چکن، چیز پیسٹریز وغیرہ شامل ہیں۔ اگر آپ اپنے فیٹ کو کم رکھنا چاہتے ہیں تو صرف پروٹین والا گوشت کھائیں، جیسے چکن، لیڈی فش، سرمئی یا پاپلیٹس وغیرہ۔ اپنا سونا اور جاگنا وقت دیکھ کر رکھیں۔ ہمیں فجر میں اٹھنے کی روٹین کو بہتر بنانے پر کام کرنا ہے، اور رات میں جلدی سونے کے لیے اپنے کام وقت پر کرنے ہیں، تاکہ سوتے وقت یا سونے سے پہلے کوئی کام باقی نہ رہے۔ کچھ لوگ ایک کپ کافی یا چائے یا کولا پینے سے فوراً توانائی تو لے لیتے ہیں، پر یہ آپ کی نیند پر اثر کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ رات کے وقت کیفین کا استعمال نہ ہو، تاکہ آپ اچھی نیند لے سکیں۔ اچھی نیند ہمیشہ ایک اچھی روٹین سے حاصل ہوتی ہے۔ بچوں کو پانی، دودھ اور فریش جوس کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ سلاد اور فروٹ کھانے کی عادت تو تمام بچوں میں ہونی چاہیے، تاکہ آپ کے جسم کو ہیلدی نیوٹرینٹس مل سکیں۔ پیارے بچوں، وٹامن ڈی سے تھکان دور ہوتی اور ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے۔ ہمارے جسم کو ضروری وٹامن ڈی کی مقدار نہیں ملتی، جس سے بچوں کو گروتھ میں فرق آتا اور بڑوں کو جوڑوں اور ہڈیوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، وٹامن ڈی سورج کے بعد زیادہ تر مچھلیوں سے حاصل ہوتا ہے، یعنی آپ بچوں اور بڑوں کو مچھلی کھانے کی عادت ضرور ہونی چاہیے،
تاکہ ہم وائٹامن ڈی کی کمی سے دور رہیں۔ امید ہے آپ نے ہیلتھ ڈیسک سے نئی انفارمیشن حاصل کی ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں مدنی مذاکرے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس مدنی مذاکرے کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، پیارے بچوں، مدنی چینل کا سب سے اسپیشل اور فیمس پروگرام ہے مدنی مذاکرہ، جس میں پیارے پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت خود موجود ہوتے ہیں اور پیارے پیارے مرشد امیر اہل سنت سے کی جاتے ہیں مختلف سوالات اور امیر اہل سنت دیتے ہیں ان کے پیارے پیارے جوابات۔ مدنی مذاکرے میں بہت سارے لوگ فیضان مدینہ میں حاضر ہو کر مرشد کریم کی زیارت کرتے ہیں اور سنتے ہیں مدنی مذاکرہ، اور بہت سارے لوگ مدنی چینل کے ذریعے مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں پیاری پیاری دینی باتیں۔ مدنی مذاکرہ ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کیونکہ اس میں ہوتی ہیں سب کے لیے علم کی باتیں، چاہے وہ بچے ہوں یا بڑے۔ اور جی ہاں، مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت سے ایک سوال ہوا، قریبی رشتہ داروں میں محبتیں برقرار رکھنے کے لیے کیا کیا جائے؟ امیر اہل سنت نے فرمایا، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، احترام کریں۔ اینٹ کا جواب پھول سے دیں گے اور نرمی ہوگی تو جھگڑا نہیں ہوگا۔ بعض لوگ اپنے مفاد کے لیے تو نرمی کرتے ہیں، لیکن اگر مفاد نہ ہو تو ان میں سختی آ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ہمیشہ نرمی ہی کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی مذاکرے کی اپڈیٹ کے بعد زدان بھائی کوئی کلام ہی سنا دیں، جب تک نعتیہ کلام نہیں سنوں دن نہیں گزرتا۔ جی میں آپ کو آرکیڈس مدنی چینل کے ناظرین کو ایک زبردست کلام سنواتا ہوں۔ زدان بھائی کلام کا نام تو بتائیں۔ رضان بھائی، ہمارے پسندیدہ پروگرام محفل نور میں بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام حشر میں خود کو جو دیکھوں گا ہمارے نعت خواں بھائی نے پڑھا ہے، آئیے مل کر سنتے ہیں۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، بکھر جاؤں گا۔ اپنے سنبھالا تو کدھر جاؤں گا؟ اپنے گئے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا؟ اتنا معلوم تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا۔ مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا۔ عادت نعت بگانا میری بخشش کا، میری بخشش کا۔ نعت پڑھ
پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں میری گھر بہت اعلیٰ. اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ویڈیو ریویو کی جانب. جی بالکل، اور جانتے ہیں کہ آج کس ویڈیو کا ریویو ہونے والا ہے. فیضان بھائی، اس ہفتے آپ کیا لائے ہیں؟ کوئی پویم، غلام رسول یا سعد اور سعدیہ کا کوئی ایپیسوڈ؟ جی میں آپ کے اور کس مدن چینل کے ناظرین کے لیے غلام رسول بھائی کا ایک ایپیسوڈ لایا ہوں جس کا عنوان ہے قرآن کوئز کمپٹیشن. آئیے مل کر دیکھتے ہیں. بچوں کا خبرنامہ خبرنامہ یہ ببلو بھائی کہاں رہ گئے؟ جس کا تھا انتظار آ گیا وہ شاہکار. واہ ببلو بھائی، آپ کی جیکٹ تو بہت اچھی ہے. جی وہ تو ہے، اصل میں میرے بابا میرے لیے اس سردی میں نیو جیکٹ لائے ہیں اور آپ پچھلے سال والا سویٹر ہی پہن کر آ گئے. ببلو بھائی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیا آپ کو پتہ نہیں غرور اور تکبر کتنی بری چیز ہے؟ میں نے کوئی غرور و تکبر نہیں کیا، میں نے تو بس اپنی نیو جیکٹ کا بتایا ہے. آپ کے عمل سے تو یہی لگ رہا تھا، اور آپ نے فیضان بھائی کی دل آزاری کی ہے. جی بالکل، اور غلام رسول بھائی نے بتایا تھا کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ پاک متکبرین یعنی مغروروں اور اترا کر چلنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. سوری فیضان بھائی، میں نے آپ کا دل دکھایا اور اللہ پاک بھی مجھے معاف کرے. آئندہ شیخی نہیں ماروں گا. آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا؟ اٹس اوکے. ویسے لگتا ہے آپ سب نے اسکول میں قرآن کوئز کی خوب تیاری کی ہے. جی اس بار جیتنا جو ہے. غلام رسول بھائی اور فیضان بھائی نہیں آئے؟ آتے ہی ہوں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ جی ہاں، آپ کے تیسرے ساتھی کو. لو آگے ہمارے تیسرے ساتھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے اسکول کے کچھ طلبہ نے دل کھول کر قرآن کوئز میں حصہ لیا ہے. تو آئیے بلاتے ہیں اپنی دونوں ٹیمز کو. ٹیم اے میں ہیں نعمان، ببلو اور اسید، اور ٹیم بی میں ہیں فیضان، فرمان اور ہمارے اسکول کے سب سے ہونہار اسٹوڈنٹ غلام رسول. گیم کے رول بہت سمپل ہیں. دونوں ٹیموں سے پوچھے جائیں گے 5 سوالات. پہلے 3 سوالات میں دیے جائیں گے 4 آپشن، اور آخری 2 سوال میں کوئی آپشن نہیں ہوگا. تو دونوں ٹیمز تیار ہیں؟ جی. تو چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف. پہلا سوال میرا ٹیم اے سے ہے. قرآن پاک کی ایک سورت سورہ بقرہ ہے. بتائیے بقرہ کا معنی کیا ہے؟ آپشن اے شیر، آپشن بی گائے، آپشن سی اونٹ، آپشن ڈی ہرن. بی گائے. اور یہ ہے بالکل صحیح جواب. دوسرا سوال میرا ٹیم بی سے ہے. کس سورت کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے؟ آپشن اے سورہ یاسین، آپشن بی سورہ رحمان، آپشن سی سورہ ملک، آپشن ڈی سورہ اخلاص. سورہ یاسین. یہ بھی بالکل ہے صحیح جواب. ٹیم اے بتائیے قرآن میں ٹوٹل کتنی سجدے والی آیتیں ہیں؟ آپشن اے 12، آپشن بی 11، آپشن سی 13 اور آپشن ڈی 14. مجھے معلوم ہے 14 ہیں. 12.
ओह, जल्दबाजी में अपनी टीम का नुकसान करा दिया बबलू भाई ने। आपका जवाब गलत है। सही जवाब है 14। बबलू भाई जवाब देने से पहले मशवरा कर लिया करें। टीम बी बताइए, कुरान मजीद में टोटल कितनी सूरतें हैं? ऑप्शन है 111, बी 112, सी 113 या डी 114। 114। बिल्कुल सही जवाब। अब टीम ए बताइए, कुरान पाक की कितनी सूरतें अलिफ लाम मीम से शुरू होती हैं? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6 या डी 8। 6। ये भी बिल्कुल सही जवाब है। अब टीम बी आपकी बारी है। कुरान पाक के टोटल रुकू कितने हैं? ऑप्शन ए 440, बी 540, सी 640 या डी 740। 440 नहीं, 540 है। 440 है, मुझे याद है, मैंने कल ही पढ़ा है। हमारा जवाब है 440। अफसोस, ये गलत जवाब है। आपको गुलाम रसूल की बात सुननी चाहिए थी। सही जवाब है 540। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, मगर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। सही कह रहे हैं आप, मुझे गुलाम रसूल भाई की बात माननी चाहिए थी। इसके साथ ही गेम का पहला हिस्सा अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। पहला राउंड बराबर रहा। अब आते हैं गेम के दूसरे राउंड पर, जिसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। पहला सवाल टीम ए से है। कुरान पाक में किस नबी अलैहिस्सलाम के वाक़ये को सबसे अच्छा वाक़या फरमाया गया है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। अब बारी है टीम बी की। बताइए, सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के कौन से अजीम मौजज़े का जिक्र है? मौजज़ाए मेराज। बिल्कुल ठीक। अब टीम ए से आखिरी सवाल है। सूरह रहमान में फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कितनी मर्तबा आया है? शायद 29 बार। गलत जवाब। टीम ए से गलती हो गई है। सही जवाब है 31 बार। अब टीम बी से आखिरी सवाल है। अगर इस सवाल का जवाब टीम बी ने सही दे दिया तो आज की विनर टीम बी हो जाएगी। तो सवाल ये है कि कुरान पाक में कुल मक्की और मदनी सूरतों की तादाद क्या है? मक्की सूरतें 86 है और मदनी सूरतों की तादाद 28 है। बिल्कुल सही जवाब। और इसी के साथ आज का मुकाबला टीम बी जीत गई है। आपने कुरान क्विज कंपटीशन देखा? माशाअल्लाह, कम वक्त में अच्छी खासी मालूमात हासिल हो गई। जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ ही हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक शरारत भरा पैकेज, जिसे देखकर आप एंजॉय भी करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे भी। तो आइए चलकर देखते हैं। बच्चों का खबरनामा खबरनामा। क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या बोलूं घर जाकर ताकि मुझे स्कूल ना जाना पड़े। हाँ, आइडिया। ज़ोएब, आप घर आ गए? क्या बात है बेटा, वापस क्यों आ गए? बाबा जान, वो मेरे पेट में इतनी मजेदार खीर बनाई है अम्मी जान ने। अम्मी जान ने खीर बनाई है, लाए मुझे भी दें। जी बेटा, आप अपने पेट के बारे में कुछ कह रहे थे। जी नहीं बाबा जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सॉरी बाबा जान, मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं था। टीचर सजा देंगे इसीलिए स्कूल ना जाने के बहाने बना रहा था। बेटा, अगर आप अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करेंगे तो डांट तो पड़ेगी ही। फिर झूठ मूठ बहाने बनाना भी बुरा है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, झूठ से बचो, झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नुम का रास्ता दिखाता है। इसीलिए आपको जब भी कोई परेशानी हो या किसी बात का डर हो, आप मुझे बताएं या अपनी अम्मी जान से कहें। ठीक है बेटा? जी बाबा जान, इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा खाका था। अब वक्त हुआ है एक और खाके का, जिसका नाम है नन्हे उस्ताद। बच्चों का खबरनामा खबरनामा। इरफान भाई को भी साथ ले लेते हैं। इरफान भाई घर पर होंगे क्या? हाँ होंगे, उन्होंने मुझे कल कहा था कि आज वो ट्यूशन नहीं जाएंगे। ये देखें, इरफान भाई भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आज क्या प्रोग्राम है? खूब मौज मस्ती करने का, और क्या? नहीं भाई, मेरे बाबा जान ने तो आधे घंटे में घर पहुंचने का कहा है। अरे देखा जाएगा, चलें चलते हैं। बच्चों का खबरनामा खबरनामा। बच्चों का खबरनामा बच्चों का खबरनामा। बच्चों का खबरनामा खबरनामा। अरे अरे, लेकर चले। बच्चों का खबरनामा
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ عبید بھائی، اگر آپ کسی کو گزرنے کا راستہ نہیں دیں گے تو گزرنے والا آپ کو دھکا ہی دے گا نا۔ کیا مطلب ہے؟ میں نے راستہ نہیں لیا۔ ہم نے کوئی بیرے تھوڑا نہ لگائے ہوئے گلی میں۔ ارے ذرا رکے تو صحیح، میں ابھی سمجھاتا ہوں۔ پہلی غلطی آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ ایک طرف ہو کر نہیں چل رہے، کبھی لیفٹ ہو جاتے ہیں، کبھی رائٹ ہو جاتے ہیں۔ دوسری غلطی، آپ لوگ بہت آہستہ چل رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں اس طرح چلنے سے پیچھے آنے والے لوگوں کو کتنی پریشانی ہوتی ہے؟ جزاک اللہ خیرہ اسحاق بھائی، آپ نے ہماری اصلاح فرمائی۔ آئندہ ہم ایسے نہیں چلیں گے جس سے دوسروں کو پریشانی ہو۔ ماشاء اللہ، چلیں اب چلتے ہیں۔ بچوں کا خبر نامہ۔ اور اب سب سے آخر میں وقت ہوا ہے ہماری سب سے آخری رپورٹ کا، جس میں ہم آپ کو بہت اہم شخصیت کے بارے میں بتائیں گے۔ تو آئیے چل کر دیکھتے ہیں ہماری یہ رپورٹ۔ بچوں کا خبر نامہ، خبر نامہ، خبر نامہ۔ اسلامی سال کے 8ویں مہینے شعبان شریف میں بھی اعراس کا سلسلہ ہوتا ہے، اور آج ہم جس پرسنالٹی کے بارے میں سنیں گے ان کا تعلق ایک ایسے گھرانے یعنی فیملی سے ہے جس نے لوگوں سے جہالت کے اندھیروں کو دور کیا۔ میری مراد حضرت علامہ عبدالغنی بن اسماعیل رحمت اللہ علیہ ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت 5 ذی الحج شریف 1050 ہجری بمطابق 19 مارچ 1641 کو دمشق شام میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے مشہور علماء کرام سے علم دین حاصل کیا اور کئی شہروں کا سفر فرمایا، جن میں استنبول ترکی، طرابلس شام اور بیت المقدس فلسطین وغیرہ شامل ہیں۔ صرف 20 سال کی چھوٹی سی عمر سے ہی درس و تدریس یعنی ٹیچنگ اور تصنیف یعنی رائٹنگ فرمانے لگے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے 250 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی دینداری اور خیر خواہی کی وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ کو ناصح الامہ یعنی امت کو نصیحت فرمانے والے کہا جاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فضول باتوں سے بچتے تھے، نیک لوگوں اور طالب علموں سے محبت فرماتے تھے، اللہ پاک کی راہ میں خوب صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا انتقال 24 شعبان شریف 1143 ہجری بمطابق 1731 کو دمشق شام میں ہوا۔ اللہ پاک کی آپ رحمت اللہ علیہ پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں مزید خبروں اور ڈھیر ساری معلومات کے لیے دیکھتے رہیے بچوں کا خبر نامہ، اور اچھی تربیت اور دین اسلام کی نالج حاصل کرنے کے لیے دیکھتے رہیے کڈز مدنی چینل۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے، اور اب ہمیں اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں کا خبر نامہ، بچوں کا خبر نامہ، بچوں کا خبر نامہ، خبر نامہ، خبر نامہ، بچوں کا خبر نامہ، بچوں کا خبر نامہ، بچوں کا خبر نامہ، خبر نامہ، خبر نامہ۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا۔